الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. ساس نے اپنی نئی نویلی بہو سے کہا کہ تم نے شادی کے پہلے مہینے میں ہی میرے بیٹے کو نماز کا پابند بنا دیا، حالانکہ بیٹے نے ماں کی 30 سال تک نافرمانی کی تھی اور نماز نہیں پڑھتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیس بک پر تیزی سے وائرل یہ سچا واقعہ ہے جو آج ہم سنیں گے کہ شادی کے بعد ایک لڑکی اپنے اچھے اخلاق سے یہ بتا دیتی ہے کہ وہ ایک مثالی گھرانے کی بیٹی ہے۔ اس کی ماں نے اس کی تربیت کتنے بہترین انداز میں کی ہے۔ وہ بیٹی اسی اچھی تربیت کی وجہ سے اپنے رشتوں کو جوڑے رکھتی ہے۔ اگر کبھی سسرال کے لوگ بہت اچھے نہ بھی ہوں تو ایک وقت کے بعد کچھ صبر اور قربانیوں کے بعد ان کو ضرور احساس ہوتا ہے، ان لوگوں کو بہو کی ضرور قدر ہوتی ہے، بس تھوڑے سے صبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی ہی بہو کا سچا واقعہ ہے۔ شادی کے کچھ دنوں بعد میں نے اپنے سسرال کے تمام کاموں کو خوش اسلوبی سے سنبھالنا شروع کر دیا۔ آخر کو میرا اپنا گھر تھا، میرے شوہر کا گھر، اور حسب معمول ایک دن میں اسی طرح کام میں مصروف تھی تو میری ساس دور بیٹھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا، امی جان کیا بات ہے، آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، بیٹا تم نے میرے بیٹے کو مسجد میں نماز پڑھنے کا پابند بنا دیا ہے۔ تم نے 30 دنوں میں وہ کامیابی حاصل کر لی ہے جسے میں 30 سالوں میں بھی نہیں کر سکی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھ آنسوؤں سے بھر گئے اور وہ رونے لگی تو میں ان کے قریب گئی اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کی پیٹھ سہلانے لگی۔ بڑی محبت سے اپنی ساس کا ہاتھ تھاما اور کہا، اماں کیا آپ کو پتا ہے پتھر اور خزانے کی کہانی؟ تو انہوں نے اپنا سر ہلا کر جواب دیا، نہیں بیٹا، کون سی کہانی؟ تو میں انہیں کہانی سنانے لگی کہ اماں کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر تھا اور وہ لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ ایک آدمی نے اسے توڑنے اور ہٹانے کی بہت کوشش کی۔ اس آدمی نے پتھر پر 99 بار کلہاڑی ماری اور جب وہ ٹس سے مس نہ ہوا 99 بار بھی تو وہ تھک کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ وہاں سے کوئی اور آدمی گزرے تو اس سے مدد لی جائے۔ پھر اتفاق سے وہاں سے ایک اور آدمی گزرا اور اس آدمی نے اس سے مدد کی درخواست کی۔ اس دوسرے آدمی نے کلہاڑی لی اور ایک ہی بار میں پتھر کو توڑ دیا۔ اب حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی اس نے پتھر کو توڑا تو اس کے نیچے سونے سے بھری ہوئی ایک تھیلی تھی۔ اس آدمی نے کہا، یہ میرا ہے، میں نے پتھر توڑا تھا۔ مگر پہلے آدمی نے کہا، ہاں مگر شروعات تو میں نے کی تھی، تمہیں ہی تو میں نے کہا تھا توڑنے کے لیے۔ اس سونے کی تھیلی کے لیے دونوں آدمیوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ جھگڑا ہوتے ہوتے بات خلیفہ تک پہنچ گئی۔ خلیفہ نے دونوں آدمیوں کو بلایا اور دونوں کی باتیں سنی۔ پہلے آدمی نے کہا، حضور بس مجھے خزانے کا کچھ حصہ دے دو، میں نے 99 بار پتھر پر مارا اور پھر تھک کر بیٹھ گیا تھا۔ تو دوسرے آدمی نے کہا، خزانہ میرا ہے، میں نے پتھر توڑا ہے۔ منصف خلیفہ نے کہا کہ پہلے آدمی کو خزانے کے 99 حصے ملیں گے اور جس نے پتھر توڑا اسے صرف ایک حصہ ملے گا۔ منصف خلیفہ نے کہا، اگر پہلے آدمی نے 99 ضربیں نہ لگائی ہوتی تو پتھر 100ویں ضرب پر نہ ٹوٹتا، تو اس کا زیادہ حقدار وہ 99 ضربیں لگانے والا ہے۔ اور پھر بہو اپنے ساس سے کہنے لگی کہ بغیر مایوسی کے آپ نے 30 سال تک اپنے بیٹے کو نماز کی تلقین کرتی رہیں اور اب آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ بیٹا بہو کی وجہ سے نمازی بن گیا، حالانکہ آپ کے بیٹے نے 30 سال تک آپ کی نافرمانی کی تھی۔ بہو کا خوبصورت رویہ اور عظیم اخلاق دیکھ کر ساس نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تو یہ ہے وہ عظیم بہو، عظیم بیٹی جس نے اپنی کامیابی کا سہرا خود اپنے اوپر نہیں رکھا بلکہ ایک ماں کو مکمل یقین دلایا کہ اس کی محنت ضائع نہیں ہوئی اور وہی تھی جس نے بنیاد رکھی اور وہ ایک ایک اینٹ رکھ کر عمارت بناتی رہی۔ آخری اینٹ تو میں نے رکھا، یعنی کہ بہو نے۔ اصل اخلاق صرف ایک اصلی اور خاندانی شخص کے ہی ہوتے ہیں جو خود تو خاندانی اور بااخلاق ہوتا ہے اور اپنے اولاد کی بھی ایسی ہی بہترین تربیت کرتا ہے۔ اگر آپ نے یہ سن لیا ہو تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں کہ انہوں نے ہمیں اتنے بہترین اخلاق سکھا کر گئے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کی۔